بعض لوگ تو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جی پہلے روحیں کسی مقام پر تھیں. اس حوالے سے 4 قسم کے لوگ ہیں. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھی ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح کسی حالت میں تھی یا کوئی واقعات گزرے. آج تاریخ کون سی ہے مئی کی؟ جی 4 تاریخ. پچھلے سال 4 تاریخ کو دوپہر 11 بجے آپ نے کیا کام کیا تھا؟ تو 10 سال پہلے 4 مئی کو 4 مئی 2008 صبح 8 بجے کون سا کام آپ نے کیا تھا؟ یہ تو یادداشت ہے. اور کہتے ہیں عالم ارواح ہمیں یاد نہیں. آپ کو تو دنیا بھی یاد نہیں ہے. ماں کی گود میں جو 2 سال گزارے ہیں وہ تو یقین ہے نا کافروں کو بھی کہ ہم تھے. تو ان 2 سال کے واقعات تو سنائیں جب آپ ماں کے پیٹ ماں کی گود میں تھے, دودھ پیتے بچے تھے. تو جو واقعات ہوئے ہیں آپ کے ساتھ وہ کیا تھے؟ یاد ہے؟ نہیں. تو یہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں. اس حوالے سے وہ عالم ارواح کے دور کی یاد کے حوالے سے 4 قسم کے لوگ ہیں. کتنی قسم کے؟ 4 قسم. پہلی قسم انبیاء کرام. انبیاء نہیں بھولے کہ وہ دور کیسا تھا, انہیں ایک ایک لمحہ یاد ہے. انبیاء اس دنیا میں آ کر اس جہان کو یا اس دور کو بھولتے نہیں, انہیں یاد ہے. دوسری قسم ہے اولیاء کرام کی. اولیاء کرام جب عبادت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, انہیں یاد آ جاتا ہے. بعض کو وہ مناظر نظر بھی آ جاتے ہیں. تاجدار گولڈا نے لکھا ہے کہ میں اب بھی وہ مقام دیکھ رہا ہوں. کن فیکون تے کل دی گل ہے اساں اس تو اگے لائی. تو میں حرف نشان نہ آہا جدوں دتی میم گوائی. اجے بھی سانو او پہ دس دے بیٹے بول, اجے بھی سانو او پہ دس دے بوٹے بیلے کائی. اجے بھی سانو او پہ دس دے. اولیاء کو عبادت کے بعد, ریاضت کے بعد یاد آ گیا, وہ دور نظر آ گیا. بابا فرید فرماتے ہیں وس دے ہاسے تے دس دے ناسے تینڈی جھوک دے آسے پاسے. سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تے سونا یار سنیندہ ہاسے. وس دے ہاسے تے دس دے ناسے. یعنی ان کو وہ دور یاد آ گیا. یہ اکابرین اولیاء ہیں. عبادت, ریاضت, ان کی روح کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا. یہ ہیں دوسری قسم کے لوگ. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں وہ دور تو یاد نہیں آیا, جنہوں نے وہ دور اپنی روح کی آنکھوں سے دوبارہ دیکھا بھی نہیں, یاد بھی نہیں آیا, لیکن بتانے سے وہ مان گئے کہ ہاں ہم گزرے ہیں کسی دور سے. حضور نے فرمایا وہ مان گئے. یہ ہیں ہم عام مسلمان. جو عام مسلمان ہیں ان کا اس چیز پر ایمان ہے, اگرچہ وہ واقعات ہم نے دیکھے نہیں ہیں کہ ہمیں اس طرح یاد آئے ہوں کہ اب ہم دیکھ رہے ہوں, لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے. چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے, اس بات پر ایمان نہیں رکھتے. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. پہلی قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ مقدس ترین ہستیاں, انسانیت کے سردار, انبیاء کرام. اس پر ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں. جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اندازہ کر لیں کہ عرش کے پردوں میں ایک نور چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد, اور میں نے اس نور کو 70,000 دفعہ دیکھا ہے. اب میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے کے پھر خود جواب نکال لیں کہ کتنا بنتا ہے. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پردوں میں ایک نور چمکتا تھا, وہ کب سے چمک رہا ہے یہ نہیں مجھے پتا, لیکن وہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا, میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. میرے آقا کریم مسکرائے, فرمایا وہ نور پردہ ہٹا دے تو پہچان سکتے ہو. وَبِعِزَّتِ رَبِّي وَجَلَالِهِ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ. اللہ
کی عزت اور جلال کی قسم ہے جبریل میں ہی وہ نور ہوں جسے تو عرش کے پردوں میں دیکھا وَبِعِزَّتِ رَبِّي وَجَلَالِهِ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے میں ہی وہ نور ہوں جسے تو عرش کے پردوں میں دیکھا کرتا تھا۔ انبیاء کرام کو یاد ہے، انبیاء کرام نہیں بھولے اس دور کو، ہاں انبیاء کے فیض سے اولیاء کو بھی یاد آ جاتا ہے، اور عام مومنین جو ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، کفار اس کو مانتے بھی نہیں۔ لیکن میں اب جو نقطہ عرض کرنے لگا ہوں اگر اس پر غور کریں تو غیر مسلموں کو بھی آپ دعوت اسلام دے سکتے ہیں، اس دور کو یاد کروا سکتے ہیں۔ اب تک میں نے جو بات عرض کی وہ یہ کہ جدائی درد پیدا کرتی ہے، جدائی تڑپ پیدا کرتی ہے، لیکن تڑپ شوق وصال کو پیدا کرتی ہے۔ یہ جو درد ہے نا یہ محبوب سے ملاقات کے شوق کو پیدا کرتا ہے۔ کوئی راہ بنے میں محبوب سے ملوں، کوئی وسیلہ بنے، سچی تڑپ محبوب سے ملنے کے شوق کو پیدا کرتی ہے، شوق وصال۔ اب مجھے بتائیں ہر انسان کے دل میں سکون حاصل کرنے کی خواہش ہے یا نہیں؟ قطع نظر اس کے کہ مسلمان ہے یا کافر، سکون ہر کوئی ڈھونڈتا ہے یا نہیں؟ ہاں رائے مختلف ہو گئی، کسی نے کہا اس چیز میں سکون ہے، کسی نے کہا اس چیز میں سکون ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق سکون ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے، لیکن سکون کی خواہش یہ ہر انسان کے دل کی خواہش ہے۔ جب وہاں تھے سکون ہی سکون تھا، اب یہاں آ کے انسان اس دور کو روح جب یاد کرتی ہے نا تو پھر دوڑتی ہے ایک سکون ملے۔ یہ سکون کی طلب ہی بتا رہی ہے کہ تو صرف جسم نہیں، تیرے اندر روح بھی موجود ہے۔ سکون کی طلب کہ مجھے سکون ملے، یہ طلب ہی بتا رہی ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، کون ہے جو سکون طلب کر رہے ہیں؟ تیرے اندر کون سی چیز ہے جو بےتاب ہے؟ تیرے اندر کون سی شے ہے جو تجھے چین نہیں لینے دیتی، تجھے تڑپا رہی ہے؟ گیا اندرو اندر کھا اڑیے، اس درد دا کیے نہ اڑیے۔ یہ جو اندر سے تڑپ ہے یہ تو سب میں موجود ہے، اس تڑپ کا انکار تو اپنے آپ کا ہی انکار ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میں کہوں گا روح کا انکار اپنے آپ کا ہی انکار ہے، ہر انسان کے اندر روح موجود